السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحبتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک، متفق علیہ۔ مشاہدین کرام اور اس زوم پروگرام میں موجود حضرات، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، آج کے اس کلاس کا عنوان ہے ہمارے والدین اور ہم۔ پچھلے اتوار کے پروگرام میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 کی روشنی میں اس موضوع پر کچھ میں نے عرض کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز اس موضوع سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ سامعین کرام اور میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم نعمت جو عطا کی ہے، انہی عظیم ترین نعمتوں میں سے والدین کی نعمت ہے۔ چاہے والدین زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں، کیونکہ والدین ہی دنیا میں ہمارے آنے کا سبب اور ذریعہ بنے ہیں، اور جب ہم کسی لائق نہیں تھے اس وقت ہماری دیکھ ریکھ، پرورش اور خدمت ہمارے والدین ہی بنے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص پوری زندگی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے، اچھا برتاؤ کرتا رہے، تب بھی ایک باپ کا باپ ہونے کی حیثیت سے اور ایک ماں کا ماں ہونے کی حیثیت سے جو حق ہے یا جن حسن سلوک کے وہ حقدار ہیں، وہ کوئی نہیں ادا کر سکتا ہے، کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا ہے۔ ماں باپ کے اچھے برتاؤ کی بنیاد پر جو ان کا حق بنتا ہے اس کو کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ہم ادا ہی نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں، کیا ضرورت ہے دیکھ، نہیں، اصل میں ماں باپ کا اتنا بڑا احسان ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ اس احسان کا بدلہ ہم چکا ہی نہیں سکتے ہیں۔ پچھلے سنڈے کے درس میں یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ ماں اور باپ جن جن حقوق کے حقدار ہیں، ہمارے جن حسن سلوک کے حقدار ہیں، ان کے دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے۔ لیکن یہ دیکھا جائے کہ باپ کا حق بچوں اور بچیوں کے اوپر زیادہ ہے کہ ماں کا حق بچوں اور بچیوں پر زیادہ ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت کرنے سے پہلے ایک مسئلہ شاید میں نے ذکر کیا ہے، پھر ذکر کر دیتا ہوں، کیونکہ سماج کے اندر یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ عورتیں جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، بچیاں جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو بچیاں یہ سمجھ لیتی ہیں کہ اب میرے اوپر میرے والدین کا کوئی حق نہیں ہے۔ میکے سے ان کو محبت ہوتی ہے،
मैका इसीलिए माँ की तरफ निस्बत करके मैका कहा जाता है। लेकिन उमूमी तौर पर समाज के अंदर ये महसूस किया जाता है कि बच्चियां ये समझ लेती हैं शादी ब्याह हो जाने के बाद कि अब अब्बू का और अम्मी का मेरे ऊपर कोई हक नहीं है, या बस ऐसे। कभी कभी बच्चियां ये बात समझ लेती हैं, जो निहायत गलत और बेबुनियाद बात है। और ऐसा भी महसूस किया जाता है कि बाज़ अनपढ़ या बदअमल अनपढ़ नाअहल शौहर ये समझ लेते हैं कि मेरी बीवी पर उसकी माँ का कोई हक नहीं रह गया, शादी कर दिया, मेरे हवाले कर दिया, लौंडी बना करके भेज दिया, अब मेरी बीवी पर उसकी माँ का या मेरी बीवी पर उसके बाप का कोई हक नहीं है। चुनाचे ये भी महसूस किया जाता है कि बच्चियां बूढ़ी हो जाने के बाद भी अपने माँ बाप के साथ अल्लाह ताला की इताअत और फर्मा बरदारी करते हुए अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, अच्छा बर्ताव करना चाहती हैं। लेकिन बाज़ नाअहल जालिम शौहर ऐसे होते हैं कि उनको उनके माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने से रोकते हैं, या मौका फराहम नहीं करते, या मदद नहीं करते। ऐसे मौके पर दो बुनियादी बातों का हमारी माँओं और बहनों को और बच्चियों को ख्याल रखना चाहिए। नंबर एक, जिस तरह बच्चे के ऊपर माँ बाप का हक है कि वो उनके साथ हुस्न सलूक करे वगैरह वगैरह, ऐसे बच्चियों के ऊपर भी है कि वो अपने अखलाक से, अपनी खिदमत से और अपने ज़ाती माल में से अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करें। चुनाचे अगर कोई औरत शादी हो जाने के बाद अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, गलत बर्ताव करती है, तो उसका खमियाजा वो भुगतेगी। दूसरी बात, मैं सारे लोगों को ये नसीहत करना चाहता हूँ, और ये अताउर्रहमान सईदी की नसीहत नहीं है, ये तुम्हारे रब की नसीहत है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। हम सारे मर्दों से यह दर्दमंदाना अपील करना चाहते हैं कि तुम अपनी बीवियों के साथ ऐसा बर्ताव करो, उसकी ऐसी तरबियत करो, उसको ऐसी तालीम दो कि वो कभी भी माँ बाप के साथ नारवा गलत सलूक ना करे, और माँ बाप के साथ हमेशा अच्छे से अच्छा बर्ताव करे। क्योंकि माँ बाप की दुआओं से कोई आज़ाद नहीं हो सकता है, माँ बाप के एहसानात से कोई मर्द या कोई औरत आज़ाद नहीं हो सकती है। बल्कि मैं शौहरों से यह अर्ज़ करना चाहता हूँ, मर्दों से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, और मेरी बात पर ज़रा तन्हाई में गौर करना कि भाई आप शौहर हैं, आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना चाहते हैं, अच्छा बर्ताव करना चाहते हैं। आपके अब्बू को, आपकी अम्मी को, आपकी बीवी कुछ ओल फोल बक दे या उनकी खिदमत में कमी कर दे, जबकि उनकी खिदमत शरई तौर पर तुम्हारी बीवी पर वाजिब नहीं है, समाजी तौर पर हो सकता है, तो तुम्हें बड़ा नागवार गुजरे, बहुत बुरा लगे। तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी बीवी कुछ कह दे, तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी बीवी कुछ कह दे, चाहे वो बात जायज़ ही क्यों ना हो, चाहे वो बात दुरुस्त ही क्यों ना हो, तो आपके पेशानी पर बल आ जाएगा, आप फूहर लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगेंगे, आप दुनिया भर की उसके ऊपर तोहमतें लगाना शुरू कर देंगे, आप उसके साथ गलत रवैया अख्तियार करना चाहेंगे, क्योंकि आप चाहते कि मेरे अब्बू को सर पे बिठाए रखे तुम्हारी बीवी, चाहे तुम्हारे अब्बू कितने ही हैवान की तरह इंसान हो, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ का
کا تلوا ہر وقت چاٹے تو اس کے دل میں بھی تو کچھ ارمان ہے، جبکہ تمہارے ابو اور تمہاری بیوی اس کے سگے باپ اور ماں نہیں، ایک رشتہ دار ہیں، ایک رشتہ دار ہیں، اور اس کی ماں، تمہاری بیوی کی ماں یہ ماں ہے، یہ باپ، اس کا باپ یہ باپ ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے قریب رہو تو اگر تمہاری بیوی جائز انداز سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہو اور اس میں کوئی شرعی قباحت یا کوئی فتنہ، شرعی فتنہ نہ ہو تو تمہیں اس کا ہیلپ کرنا چاہیے، تمہیں اس کا تعاون کرنا چاہیے، تمہیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ بلکہ اگر تمہاری بیوی تمہارے ساس کے ساتھ، تمہاری بیوی تمہارے سسر کے ساتھ ناروا برتاؤ کر رہی، غلط برتاؤ کر، تو آپ کو سمجھانا چاہیے، آپ کو بجھانا چاہیے۔ تو بہرحال جیسے تیرے بچوں پر ان کی طاقت کے حساب سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض اور واجب ہے، ایسے ہی بچیوں کے اوپر، چاہے وہ بچیاں شادی سے پہلے کی عمر میں ہو یا شادی کے بعد کی عمر میں ہو، یہاں تک کہ بوڑھی سے بوڑھی، کھوسٹ سے کھوسٹ ہو جائیں، ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ ان کو بھی حسن سلوک اپنی طاقت کے حساب سے کرنا ہے، اپنے وقت کے حساب سے کرنا ہے، اپنی فرصت کے حساب سے کرنا ہے۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ اور اس میں ہمیں اسی طریقے سے بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے، بیویاں اپنے شوہروں کو ماں باپ سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور شوہروں کو مجبور کر دیتے ہیں ان کا کان بھر کر کے کہ وہ اپنے ماں باپ سے دور رہیں، اپنے ماں باپ کے قریب نہ جائیں۔ ٹھیک ہے بھائی، تم اپنے ساس سسر سے اگر مصلحت ہے، امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، تو آپ اپنے شوہر کو کیوں اس کے ماں باپ سے دور کرنا چاہتی ہو؟ تو بچیوں کو چاہیے کہ خود اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور بچوں کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو موقع دیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اور بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو مجبور کریں، تعلیم دیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کا۔ اب دوسرا مسئلہ کہ باپ کا حق زیادہ ہے کہ ماں کا حق زیادہ۔ دراصل اگر دیکھا جائے تو ماں کی خدمت بچوں کی اولاد کے سلسلے میں سب سے زیادہ ہے۔ باپ کی بھی خدمت کم نہیں ہے، لیکن ماں نے جو تکلیف برداشت کی ہے، جو دکھ جھیلا ہے، وہ باپ نے نہیں جھیلا ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ کے اندر ماں کا رتبہ باپ سے بڑا ہوا ہے۔ حسن سلوک کرنے میں، اچھا برتاؤ کرنے میں ماں وہ خوش نصیب عورت ہے جسے یہ اونچا پد ملا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہم سارے مرد سنیں اور ساری عورتیں سنیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور اس نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بحسن صحبتی، میرے اچھے برتاؤ کا، میرے اچھے سبھاؤ کا، میرے حسن سلوک کا لوگوں میں کون سب سے زیادہ حقدار ہے؟ لوگوں میں، سارے لوگوں میں، سارے رشتہ داروں میں، سارے لوگوں میں ہمارے اچھے برتاؤ کا، ہماری خدمتوں کا، ہمارے حسن سلوک کا کون سب سے زیادہ حقدار ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، تیری امی جان جس نے تجھے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا تھا۔ پھر اس نے سوال کیا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا تیری ماں۔ پھر صحابی نے سوال کیا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا تیری ماں۔ 3 بار صحابی رسول نے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے اچھے برتاؤ کا کون حقدار ہے، میں کس کے ساتھ سب سے اچھا برتاؤ پہلے نمبر پر کروں؟ اللہ کے رسول نے 3 بار کہا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ میرے سامعین کرام اور میری ماں اور بہنوں، ذرا اس جملے کو اپنے ذہن میں اس طرح بٹھا لو
کہ ہر وقت میری امی میری امی میری امی میری امی، اور سارے وہ لوگ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں آقا نامدار کا یہ فتویٰ اور آپ کا یہ فیصلہ اور آپ کے نشاندہی جو اپنے اپنے بیویوں کو اپنی ساس اور سسر سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اور ساری عورتیں بھی بٹھا لیں اپنے ذہن و دماغ کے اندر، جو جھوٹ انداز میں فراڈ کر کے مکاریاں کر کے اپنے ماں باپ سے اپنے شوہر کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں نسلوں کو، دونوں جنس کو ہدایت دے۔ چوتھی بار اللہ کے رسول سے صحابی نے پوچھا کون ہے میرے اچھے برتاؤ کا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے باپ، تیرے ابو۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کا رتبہ حسن سلوک میں، اچھے برتاؤ میں باپ سے زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب قطع نہیں کہ سب کچھ ماں ہی ہے، باپ کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کچھ ماں ہی ہے، باپ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، قطعاً اس کا مطلب نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ اس درس کا یہ جان لیجئے کہ اگر والدین، ماں اور باپ، یا ان میں سے کوئی ایک، باپ یا ماں، دونوں، بڑے غور سے سنیے گا، یہ مسئلہ ہے کہ اگر والدین میں سے دونوں، باپ اور ماں، یا ان میں سے کوئی ایک، باپ یا ماں، کسی ایسے کام کے کرنے کا حکم دیں جس میں اللہ تعالی کی نافرمانی ہے، شریعت محمدیہ کی مخالفت ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، اللہ تعالی کی ناراضگی ہے، تو کیا ایسے کام میں اپنے والدین یا اپنے والد یا اپنی والدہ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے گی؟ کیونکہ سماج کے اندر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ جہالت کی وجہ سے یا کسی ایک لڑکے کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے یا بہو سے نفرت اور دشمنی کی وجہ سے بے جا بے قصور بسا اوقات اپنے اپنے بچوں سے، دونوں ماں باپ دونوں، یا ماں یا باپ، ان میں دونوں میں سے کوئی اپنے بچوں سے اللہ کی نافرمانی کرواتے ہیں اور اپنے بچوں کو حرام کام کی تعلیم دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور مختلف انداز کا دباؤ بنا کر کے اپنے بچوں کو مجبور کر دیتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے جہنم جانے پر۔ خاص طور پر جب بچہ شادی شدہ ہو جاتا ہے، ساس بہو کا مسئلہ ہوتا ہے، سسر بہو کا مسئلہ ہوتا ہے، آج تو ضرورت ہے اس بات کی کہ سختی کے ساتھ ساس کو اس کا حق سمجھایا جائے، سسر کو اس کا حق سمجھایا جائے، شوہر کو اس کا حق سمجھایا جائے، اور بیوی کو بھی اس کا حق اور اس کی مانتا سمجھایا جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، اور کان ٹھوس ٹھوس کر پورے سماج کے اندر اپنا چلانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آپ ایک نقطہ سمجھ لیجئے، اگر ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک اللہ تعالی کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، جہنم کے کام کرنے، حرام کام کرنے کا حکم دیں یا مجبور کریں، اور حرام کام کروانے پر الٹیمیٹم اور دھمکیاں دیں، تب بھی تمہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اسلام نے جس طرح حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ماں باپ سے پہلے تمہارا خالق ہے،
تمہارا اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا، اور یہ نواس بن سمعان کی روایت، اور روایت صحیح ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی معصیت میں کسی بھی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں ہے، حرام ہے اور بڑا گناہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں، ہم جنت چاہنے والے بھی ہوں اور اسلام کو ماننے والے بھی ہوں، اور ماں باپ کے حرام کاموں میں، ناجائز کاموں میں، جہنم کے کاموں میں ماں باپ کی بات کو اوپر رکھیں، اور اللہ کی بات کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کی شریعت کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں۔ جو شخص بھی اللہ کے احکام کو، اللہ کے حکم کو ردی کی ٹوکری میں دنیا کے اندر پھینکے گا، اللہ اس سے ناراض ہوگا، جہنم میں پھینک دے گا۔ تب وہاں ماں بھی کام نہیں آئے گی، وہاں باپ بھی کام نہیں آئے گا، وہاں بیوی بھی کام نہیں آئے گی، وہاں ساس اور سسر بھی کام نہیں آئیں گے۔ یاد رکھیے، جب والدین میں سے دونوں یا والدین میں سے کوئی ایک اللہ کے ناراض کرنے والے کام کا حکم دیں، تو یاد رکھو قیامت کے دن یہ ماں تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، یہ باپ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، یہ بیوی تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، یہ شوہر تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ایک دن ایسا آئے گا کہ آدمی اپنے باپ اور ماں سے بھاگے گا، اپنے دوستوں سے بھاگے گا، اپنے جوڑوں سے بھاگے گا۔ وہ دن کو یاد رکھے۔ تو اللہ کی معصیت میں، اللہ کے نافرمانی میں، حرام کام میں، ناجائز کام میں، اللہ کو ناراض کر لینے والے کام میں کسی کی بھی اطاعت و فرما برداری نہیں کی جائے گی، اور ان کو حکمت عملی سے سمجھایا جائے گا، معذرت پیش کی جائے گی، اور ان کو منایا جائے گا، منانے پر بھی نہ مانے۔ مسئلہ یہ آ جائے کہ اللہ کو ناراض کرے، یا ماں باپ کو ناراض کریں، یا اماں کو ناراض کریں، یا ابو اماں ناراض ہو جائیں، ابو ناراض ہو جائیں، اللہ نہ ناراض ہونے پائے۔ اور اس بات پر ایمان اور یقین رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی رہے گا تو ایک دن آپ کی ناراض ماں آپ سے خوش ہوگی، ایک دن آپ کا ناراض باپ خوش ہوگا، ایک دن آپ کی ناراض بیوی خوش ہوگی۔ نہ خوش ہو کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اللہ کے روبرو کھڑا ہونا ہے، ہمیں اللہ کے احسان کا بدلہ چکانا ہے، اور جبکہ ہم اللہ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ دوسری دلیل کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، اللہ کی معصیت میں، حرام کاموں میں ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا حرام ہے۔ ان کی بات نہیں سنی جائے گی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اور ان کے اس ناجائز حکم پر ان کو ڈانٹا بھی نہیں جائے گا، ان کو جھڑکا بھی نہیں جائے گا، ان کو مارا بھی نہیں جائے گا، ان کو چھوڑا بھی نہیں جائے گا۔ ملا جلا کر کے ان کے ساتھ ہر ممکن طریقے سے اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ کھولو قرآن مجید میں سورہ لقمان آیت نمبر 15، آیت نمبر 15 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے ماں باپ کوشش کریں، اگر تمہارے باپ اس بات کی کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک اور ساجھیدار بناؤ جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، فلا تطعهما، تو ان کی بات مت مانو۔ اگر تمہارے ماں باپ شرک جیسے بڑے گناہ کے کرنے پر مجبور کریں، حکم دیں، گھر سے نکال دینے کی دھمکی دیں، جائیداد سے محروم کرنے کی دھمکی دیں، لاکھ امی روئیں، لاکھ امی بہانے کریں، لاکھ ابو گڑائیں کہ اے بیٹا تو اللہ کے ساتھ شرک کر، فلا تطعهما، تم دونوں کی اطاعت و فرما برداری نہ کرو۔ اور اس موقع پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ یاد کر لیجئے
کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ آزر نے دیش بدر کر دیا، لیکن حضرت ابراہیم نے ایسے کاموں میں جو حرام ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، معصیت اور نافرمانی اور گناہ کا، نہیں اطاعت کیا ہاں۔ یہ تو شرک کی بات ہے۔ جب شرک جیسے بڑے گناہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی جاتی، حالانکہ ماں باپ کوشش کر رہے ہیں، جہاد تم سے کر رہے ہیں کہ شرک کر، تو ایسے ہی جتنے بھی گناہ ہیں، بھائی شرک میں اطاعت و فرما برداری سے کیوں روکا گیا؟ کیونکہ وہ بڑا گناہ ہے۔ چھوٹے گناہ میں بھی یا دیگر بڑے گناہوں میں بھی ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ ان سارے کاموں میں جو حرام ہے، ناجائز ہے، اور وہ کام جس کے اندر ظلم ہے، زیادتی ہے، یا اللہ کو ناراض کر دینے والے کام ہیں، ان میں ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ذرا آپ مثال کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ آپ کے ابو کا ہے پڑوس کے گھر میں جا کے چوری کر، یا آپ کی ماں کا ہے پڑوس کی بیٹی کو بھگا لے جا، بولو آپ جائز ہوگا؟ یہ جائز ہوگا چوری کرنا؟ جبکہ آپ کا موٹا دماغ بھی جانتا ہے کہ چوری اللہ کی معصیت ہے، چوری اللہ کی نافرمانی ہے، چوری اللہ کو ناراض کر دینے والا کام ہے، چوری سے ایمان کم ہو جاتا ہے، زنا سے ایمان کم ہو جاتا ہے، تو آپ کرو گے؟ اسی طریقے سے ایک اور پوائنٹ کی بات سنیں کہ اگر تمہاری امی یا تمہارا باپ کہے کہ تم اپنے بیوی کو خرچہ نہ دو، اپنے بیوی کو کپڑا نہ دو، اپنے بیوی کا علاج نہ کراؤ، اپنے بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرو، کیونکہ اس کی نگاہ میں تمہاری بیوی یہ ہے، کروڑ عیب تمہاری بیوی کے درمیان ہے، تمہاری ماں دودھ کی دھلی ہوئی ہے، تمہارا باپ دودھ کا دھلا ہوا ہے، تو بولو اس بیوی کا خرچہ کس کے اوپر ہے؟ اس بیوی کی دیکھ ریکھ کس کے اوپر ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ نے ماں باپ کے جھانسے میں آ کر اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کیا، جو اس کا حق تھا اس سے محروم رکھا، جو اس کا باقاعدہ باضابطہ شریعت کے نگاہ سے، شریعت کے فیصلے سے اس کا حق تھا، اس کو محروم رکھا، تو آپ ظالم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بیوی مظلوم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور اگر بیوی نے نہیں معاف کیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو کیا ماں باپ کی بات مانی جائے گی؟ ماں باپ کی بات مانی جائے گی؟ میں اپنا ریکارڈ بتانا چاہتا ہوں، سماج کے اندر اچھے برے سب ہوتے ہیں، کبھی بھی اگر مجھے بیوی کے ساتھ ناروا سلوک کرنے کا، بیوی کے خرچ برچ میں پابندی لگانے کا کسی نے بھی میرے گھر میں اشارہ بھی کیا، میں نہیں مانا اور نہ مانوں گا، کیونکہ ٹھیک ہے امی جان آپ میری ماں ہو، ابو جان آپ میرے باپ ہو، لیکن بیوی بھی اللہ کے کلمہ کے ذریعہ، اس کے نان و نفقہ خرچ برچ کا میں بادشاہ ہوں، میں ہی حاکم ہوں، اس کا بھی حق ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوگا اور بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوگا۔ لہذا سماج کے لوگوں میری بات کو سن رہے ہو، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، ماؤں کو بھی چاہیے اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ ایسا گھر کا ماحول بنائے کہ تمہارا لاڈلا جس کو بڑے پیار سے تم نے شوہر کے شادی کے دن ساجا تھا اور بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ خوشی کا اظہار کرتے، چاہے اوپر سے چاہے اندر سے، بہو لائی تھی، آپ ایسا امی جان آپ ایسا برتاؤ کرو کہ تمہارا بیٹا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کرو، انہیں جھڑکو، اس پر بھی عمل کر لے جائے اور اس پر بھی عمل کیا جائے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، اللہ کے رسول کا فرمان کہ تم میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی بیوی بال بچوں کے لیے اچھا، دونوں پر عمل کر۔ آج مائیں یا آج بیویاں، آج بہویں اور ساس اور سسر ایسا گھریلو ماحول بنا دیتی ہیں کہ بیٹا مجبور ہو جاتا ہے جائے تو کہاں جائے۔ ایسے بھی حالات پیش آ جاتے ہیں کہ شادیاں کر لینے کے بعد کبھی ماں کی زیادتی کی وجہ سے،
کبھی اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، کبھی بیویوں کی ذاتی کی وجہ سے شوہر کہتا شادی نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، بیچارہ چکی کے دو پات میں پڑتا۔ اور اس میں اگر دیکھا جائے اس گھریلو ماں باپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، بیویوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یہ اگر دیکھا جائے، برا نہ لگے آپ لوگوں کو، تو مرد بھی مجرم ہے، لیکن سب سے بڑی مجرم عورت ہوا کرتی ہے، چاہے وہ بیوی ہو، اور چاہے وہ ساس ہو، چاہے وہ نند ہو، اور چاہے وہ جٹھانی ہو۔ گھریلو ماحول جو بگڑتا ہے، شوہر بیچارہ اللہ کی نافرمانی جہالت کی وجہ سے کر بیٹھتا ہے، کبھی بیوی کو زد و کوب کرتا ہے، تانے مارتا ہے، کبھی ماں کے ساتھ غلط برتاؤ کرتا ہے، اس کا اصل جڑ مائیں ہوا کرتی ہے، اور مائیں بلکہ عورتیں ہوا کرتے، چاہے وہ عورت بہو ہو، اور چاہے بیوی ہو، چاہے وہ نند ہو، اور چاہے وہ جٹھانی ہو، اور چاہے وہ ناگن ساس ہو، اپنا زمانہ سب بھول جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان دونوں کی اطاعت و فرما برداری نہ کرو، کس کام میں؟ شرک کے کام میں، گناہ کے کام میں، نافرمانی کے کام میں، جہنم میں لے جانے والے کام میں، دنیا کے اندر ہلاک و برباد کر دینے والے کام میں ماں باپ کی اطاعت نہ کرو۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا کے اندر والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرو، بھلائی کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرو، بگڑے سماج کو کسوٹی نہ بناؤ، بھلائی کے ساتھ بھلائی کرو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، اور ان کے راستے پر چلو جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرنے والے ہیں۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میرے ہی پاس لوٹ کر کے آنا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ زیادتی کے تو یاد رکھ، زیادتی میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، تو یاد رکھ تو میرے ہی پاس لوٹ کر کے اے مرد، اے عورت، اگر ماں باپ کے ساتھ تو نے زیادتی کیا، ظلم کیا، ان کے واجب حق جس کی ادا کرنے کی تو طاقت رکھتا تھا نہیں ادا کیا، تو میرے ہی پاس لوٹ کر کے آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں بتلاؤں گا کہ دنیا میں کیا کر رہے تھے، کیا کرنا چاہے، کیا کرنا چاہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ بھی صاف ہوگا۔ ایک تیسرا مسئلہ آپ سمجھ لیجئے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اپنی طاقت کے حساب سے کرنا ہی کرنا ہے، نیک نیتی کے ساتھ۔ لیکن مسئلہ یہ پھنس گیا کہ لڑکا نادار ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، اب وہ اتنا بھی نہیں کما پاتا، لاکھ بھاگ دوڑ کرتا ہے، لاکھ محنت کرتا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کما پاتا کہ وہ اپنی ایک بیوی دو بچوں کو پال سکے، اور ماں باپ اس لائق ہیں کہ وہ اپنی کمائی سے پل سکے، اپنی کمائی سے۔ مسئلہ سمجھیے گا، لڑکا بیچارہ نادار ہے، غریب ہے، رات دن مرتا ہے، لیکن اپنی اکلوتی بیوی کا خرچہ نہیں برداشت کر پاتا، نہیں فراہم کر پاتا، اپنے بچوں کا خرچہ نہیں فراہم کرتا، اور ماں باپ اس پوزیشن میں کہ وہ اپنی کمائی سے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، جی سکتے ہیں، دوا علاج کر سکتے ہیں، تو کیا بیوی کو اور بچوں کو مرغی کے ڈربے میں جا کر کے بند کر دے اور ساری کمائی ماں باپ کو دے؟ نہ، تمہارے اوپر سب سے پہلا جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا، تمہارے بچوں کا خرچہ پہلا واجب ہے۔ یہ مسئلہ عورتیں بھی سمجھائیں اور مرد لوگ بھی سمجھیں۔ اگر تمہارے پاس ہے، طاقت ہے، تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور دو تحفے دو، ہدیہ دو، خدمت کرو، مال سے، ہاتھ سے، زبان سے تسلی دلا کر کے۔ لیکن پہلا خرچہ جو تمہارے اوپر واجب ہے، یہ تمہاری بیوی کا خرچہ واجب ہے، کیونکہ ماں کے باپ کے تو دوسرے لڑکے بھی ہوں گے، اس کے پاس کچھ جائیداد بھی ہوگی۔ تمہاری دنیا کے اندر یہی ایک بیوی ہے جس کا خرچہ کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے، تم سے وہ مانگے گی، تم سے وہ مطالبہ کرے گی۔ ٹھیک ہے، اس کا باپ اس کی مدد کر دے اپنے بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے، لیکن یہ مسئلہ بھی، لیکن اگر ماں باپ نادار ہیں، کمانے کے لائق نہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کے پاس کوئی جائیداد نہیں، تو ایسا کرو کہ بچوں کو بھی خیال رکھو،
اور ماں باپ کا بھی خیال رکھو، ماں باپ کے ساتھ زیادہ اچھا برتاؤ کرو اور ان کو بھی کسی طریقے سے راضی و خوش رکھو، اور بیوی اور بچوں کو بھی راضی اور خوش رکھو۔ چوتھا اور آخری مسئلہ، ماں باپ کے ساتھ ہمیں سب سے زیادہ ضروری جو کام ہے کیا کرنا چاہیے؟ میں جنرل طور پر بتلا رہا ہوں، حسن سلوک میں یہ بھی ہے، چاہے ماں باپ زندہ ہوں دونوں، یا دونوں وفات پا چکے ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک وفات پا چکے ہوں، سب سے زیادہ حسن سلوک میں دین اور شریعت کی تعلیم کے حساب سے ان کے ساتھ ان کو کھلانا، پلانا، دیکھ ریکھ کرنا، ان کی ضروریات زندگی پوری کرنا، ان کے دلوں میں شریعت کے دائرے میں رکھ کر خوشیاں داخل کرنا، وہ علاج و معالجہ کرانا، یہ سب ہے۔ سب سے اہم ہے ماں باپ چاہے زندہ ہو اور وفات پا چکے ہوں، ان کے لیے دعا کرنا۔ اور یہ ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے جس کا کرنا سب کے لیے آسان ہے، دعا کرنا، چاہے ماں باپ زندہ ہو یا وفات پا چکے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ اور دعاؤں کے لیے بہتر ہے کہ پہلے خود نیک بنو تاکہ دعا کرو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے لیے جاری رہتا، انہیں میں سے ولد صالح یدعو لہ، نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرے۔ ابو کا انتقال ہو گیا، ماں اور بہنوں اور اللہ کے بندو مردوں سنو، ابو کا انتقال ہو گیا یا امی کا انتقال ہو گیا، دونوں جنت کے دروازے تھے، دونوں جنت کا دروازہ ہمارے لیے بند ہو گیا، یا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، تو ہم پہلی فرصت میں اگر ماں باپ کے حقوق میں سے ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں سے ہے کہ ہم نیک بنیں تاکہ ہماری نیکی ان کے نامہ اعمال میں درج کیا جائے، اور ان کے لیے دعا کریں، زندہ ہیں تب بھی دعا کریں، وفات پا جائیں تب بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکھایا، ربنا غفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا کریں، ربنا غفر لی، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، ولی والدی، اور میرے ماں باپ کو تو بخش دے، وللمؤمنین، اور سارے اہل ایمان کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کا دن قائم ہوگا۔ تو یہ دعا ہم یاد کریں، سجدوں کے اندر بھی دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، یہ کثرت سے ہماری زبانوں پر یہ جاری رہا، ربنا غفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور دوسری دعا سورہ نوح کی آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دعا ماں باپ کے لیے سکھایا، رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، اے اللہ تو ہمیں بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے۔ اس دعا کے اندر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دعا اور سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ہمارے اوپر ویسے ہی کرم فرما، مہربانی فرما جس طرح، اور ہمارے ماں باپ پر ویسے ہی رب ارحمہما، اے ہمارے رب تو کرم فرما، تو مہربانی فرما ہمارے ماں باپ پر، ان دونوں پر، کما ربیانی صغیرا، جس طرح ان لوگوں نے بچپن میں جب میں چھوٹا تھا، چوزا تھا، کوئی طاقت نہیں تھی، میرے ساتھ کرم کیا، فضل کیا، مہربانی کی اور احسان کیا۔ اور ایسے ہی بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو ماں باپ کے لیے دعا، یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اب اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی بخشش کی دعا کے ساتھ ساتھ، ان کی صحت کی دعا کے ساتھ ساتھ،
उनके ईमान और नेक अमल की तौफीक की दुआ के साथ साथ अगर बाप या माँ बिगड़ायल है, अगर माँ बिगड़ायल है, बिगड़ायल ये कि वो शिर्क करती है, वो नमाज नहीं पढ़ती, वो झूठ बोलती है, वो गीबत करती है, वो लगाई और बुझाई करती है, या अल्लाह की इताअत में कमियां करती है, और बाप अगर उसके अंदर अल्लाह की नाफरमानी पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा ऐसे बिगड़ायल माँ और ऐसे बिगड़ायल बाप का हमारे ऊपर यह हक है, हमारा उनके साथ यह हुस्न सलूक है कि उनकी बुराई में उनको और आगे न बढ़ाएं, बल्कि उनको बुराई से रोकें, उनको उनके गलत हरकतों से रोकें, उनके शैतानी कामों से रोकें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, मन रा मिनको मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, तुम में से अगर कोई नापसंदीदा चीज देखे, मुनकर चीज देखे, तो हाथ से मिटाने की ताकत है तो हाथ से मिटाए। माँ बाप के अंदर कोई कमी हम महसूस करें तो हम हाथ से मार कर उनको नहीं रोक सकते हैं। वह बेलसानी, अगर इसकी ताकत है तो जबान से तो बोलो, अम्मी गलत कर रही हो, अम्मी शिर्क कर रही हो, ये गलत है, अम्मी नमाज नहीं पढ़ रही हो, ये गलत है, अम्मी बेपर्दा निकलती हो, ये गलत है, अब्बू तुम ये करते हो, ये गलत है। कोशिश खाली काहे नहीं, हदिया तोहफा दे करके, बात करके, दिल में अपनी जगह बना करके उनको रोके, वरना माँ को से मोहब्बत करेंगे, उसके अंदर जो जिद्दी होने की वजह से, जाहिल होने की वजह से जो बुराई नहीं छोड़ती है, उसकी उस को बुरा नहीं, उसके साथ उसने सलूक को नहीं रोका जाएगा, उसे रोका जाए। और अल्लाह ताला ने कुरान में, तो अगर माँ बाप के अंदर कोई ऐसा अमल पाया जाता है जिसमें अल्लाह की नाराजगी है, चाहे आपके मुआफिक भाई के साथ हो, चाहे आपके मुखालिफ भाई के साथ, चाहे आपके साथ हो किसी, अल्लाह ताला की अगर नाफरमानी के काम करें तो हमारी ये जिम्मेदारी, ये हुस्न सलूक है माँ के साथ, ये अच्छा बर्ताव है वालिदैन के साथ कि उनको हराम और नाजायज कामों से रोका जाए, जबान से, अपनी हरकत से, अपने हदिया तोहफा से, अपना समझा। बड़ा खुशनसीब है वो लड़का जो खुद नेक बन जाए और माँ बाप के अंदर जो अल्लाह ताला की नाफरमानी की आदतें पाई जाती हैं वो छोड़ा ले जाए। बड़ा ही सआदतमंद और नेकबख्त है ऐसा लड़का। लेकिन आज समाज के अंदर क्या होता है, जुल्म करता जाए, जाति पे जाति करता जाए, हड़प करता जाए, लूटता चला जाए, डाके डालते चला जाए, अपनी जबान से जो चाहे कहता चला जाए, जिसको चाहे बदनाम करता चला जाए माँ, और जिसके चाहे तोहमत लगाता चला जाए बेटा, और साथ देता है। ये हुस्न सलूक नहीं अम्मी के साथ, ये हुस्न सलूक नहीं अब्बू के साथ, ये माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव नहीं है। बल्कि हो सकता है तुम्हारी तायीद की वजह से जालिम या बदअमल माँ बाप के बदअमली में साथ देने की वजह से तुम भी बराबर के शरीक हो, अगरचे वो गुनाह तुम ना करते हो। अपने बाप को, अपने माँ को बुराइयों से रोकिए और उनके लिए हिदायत की दुआ कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उनके मकसद की दुआ करें। और अगर माँ बाप वफात पा चुके हैं, लाख आपके ऊपर उन्होंने जुल्म किया, अब्बू ने आपके ऊपर लाख जुल्म किया है, अम्मी ने आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर लाख, तो बच्चों का हक है, बच्चे आप माफ कर दीजिए, उनके ऊपर कोई कर्जा है तो अदा कर दीजिए और उनके लिए हमेशा दुआ कीजिए। सामाईन कराम, मेरी प्यारी माँ और बहनों, हमारे वालिदैन कब्र के अंदर किस हालत में है हमें पता नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है कि किस हालत में हैं, किस तंगी में हैं, किस परेशानी में हैं, कोई हमें पता नहीं है। क्या हाल हो रहा है हमारे मरे हुए अब्बू जान का, क्या हाल हो रहा है, उनके साथ क्या बर्ताव उनके कब्र में क्या किया जा रहा, जन्नत की खिड़कियां खोली गई हैं या जहन्नम की खिड़कियां खोली गई हैं,
ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ سے اچھی امید ہے، لیکن حقیقت حال ہمارے ابو ہی اپنے قبر کے اندر جانتے ہیں، ہماری امی ہی جانتے ہیں۔ اگر ہم نے ابو کسی پریشانی میں ہے اپنے قبر کے اندر، امی کسی تکلیف میں ہے اپنی قبر کے اندر، اور ہم نے ان کے لیے دعا کیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولی والدی، ربنا اغفر لی ولی والدی، اللہ اسی وقت ان کے اوپر سے جو پریشانیاں ہو سکتا ہے اللہ دور کر دے، یقین رکھیے۔ قبر دبوچ رہی ہے، قبر دبوچ رہی، ہمیں پتہ نہیں کیا ہو رہا، اور ہم نے کہا دل سے اخلاص کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اللہ نے فوراً سن لیا، اللہ سننے والا ہے، فوراً قبر کشادہ ہو گئی، جہنم کی کھڑکی کھلی ہے، کوئی سانپ اور بچھو ڈنک مار رہا۔ ہم نے کہا اپنے سجدوں کے اندر، اذان اور اقامت کے اندر، رات کے آخری پہر چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے، اکیلے میں، تنہائی میں، زبان سے حرکت کی، دل کی گہرائی سے نکلا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اسی وقت ہماری امی جان اور ہمارے ابو جان جنہوں نے بڑی محنت سے ہمیں پالا پوسا ہے، اللہ کو ترس آ گیا ہمارے اپنے ماں باپ کے لیے، ہماری استغفار سے، ہماری دعا سے امی کو کچھ چھٹکارا مل گیا، امی کو کچھ راحت مل گئی، ابو کو کچھ سکون مل گیا۔ یہ ہے ہماری زبانوں پر ہمیشہ ماں باپ کے لیے اگر زندہ ہے تو ہدایت کی، دین اور نیک عمل کی توفیق کی، صحت اور عافیت کی، دیندار بننے کی، ان کی مغفرت اور بخشش کی دعائیں ہونی چاہیے۔ اگر وفات پا چکے ہیں، لے گئے ہم لوگ قبر کے حوالے کرائے، کچھ ہمیں پتہ نہیں کہ امی کس حالت میں ہیں، کچھ ہمیں پتہ نہیں کہ ابو کس حالت میں ہیں، لیکن اگر ہم دعا کریں گے، اگر ہم استغفار کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے ان سے رحمت کی بھیک مانگیں گے، اللہ دعاؤں، دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کو سنتا ہے۔ دعاؤں کے اندر قبول ہونے والے جو شرطیں پائی جانی چاہیے پائی جاتی ہیں تو اللہ فوراً سن لیا۔ ہو سکتا ہے امی کی قبر کشادہ ہو جائے، عذاب میں تخفیف ہو جائے، اور اگر ہمارے ماں باپ اللہ کرے جنتی ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں، جنت کا بچھونا بچھا دیا گیا ہے، جنت کا لباس پہنا دیا گیا ہے، انہیں عذاب قبر سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے، لیکن ہماری دعا سے، ہماری استغفار سے، ہماری مغفرت سے، ان کے لیے بخشش کا اور رحم کی دعا کرنے سے اور رتبہ بڑھ جائے ماں امی جان کا اور ابو جان کا پد بڑھ جائے، اللہ اور انعامات کر دے، بندہ اللہ کے دربار میں قیامت کے دن حاضر ہوگا اور بندہ کہے گا اے اللہ یہ نیکیاں تو میں نے کی ہی نہیں تھی، یہ اچھائی تو میں نے کیا ہی نہیں تھا اپنی پوری زندگی کے اندر، میرے نام اعمال میں، میرے کریکٹر سرٹیفکیٹ میں یہ نیکی تو نے رب کیسے لکھ دیا؟ میں نے تو یہ نیکی نہیں کیا تھا، میں نے تو یہ اچھا کام نہیں کیا تھا، میں نے تو یہ عبادت نہیں کی تھی، یہ نیکی کیسے تو نے لکھ دی؟ اللہ کہے گا اے میرا بندہ تو اولاد چھوڑ کر کے آیا تھا، تیری بچیاں اور تیرے بچے تیرے لیے استغفار کرتے تھے، تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، رحمت کی دعا کرتے تھے، وہ دعا ہے۔ تو میرے بھائیوں پہلی چیز اپنے ماں باپ کے لیے دعا دعا دعا، ہر وقت اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، پھر اس کے بعد اپنے لیے پہلے دعا کرو، پھر ماں باپ کے لیے دعا کرو، پھر اپنے بیوی بال بچوں کے لیے، اور پھر سارے مومنوں کے لیے۔ ہمیشہ یہ دعا یاد کر لو دل سے، عادت کے طور پر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سوئے ہوئے ہیں یا چل رہے ہیں، آپ کے بدن میں گرمی لگی، اے سی گاڑی میں نہیں ہے یا روم میں ایسی نہیں، گرمی سے آپ پریشان ہیں، سوچ لیجئے قبر کو، اپنے ابو اور امی کے قبر کو، اے اللہ میرے ابو کے قبر میں جنت کی اے سی کھول دے، اے اللہ انہیں قبر کی گرمی سے بچا لے، اے اللہ ان کو قبر کے دباؤ سے بچا لے، عذاب قبر سے بچا لے۔ اپنا جب تنگی محسوس کرو یا خوشی محسوس کرو، دنیا کے اندر کوئی نعمت ملی، کوئی خوشی ملی، کسی طرح کی ترقی ملی، اے اللہ تو میرے ماں باپ کو ترقی دے، اے اللہ ان کے رتبے کو بڑھا دے، اے اللہ انہیں عذاب قبر سے بچا، اے اللہ ان کے قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، اے اللہ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعا کرنے والا بنا۔ آپ
آپ کی دعا، زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کے والد کے لیے عذاب قبر سے چھٹکارا بن سکتی ہے، آپ کے امی کے لیے قبر کے اندر تنگی سے چھٹکارا بن سکتی ہے، آپ کے ابو کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، آپ کے امی کے مقام بڑھنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلی فرصت میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، اور نمازوں کے اندر، سجدوں کے اندر، اذان اور اقامت کے رات میں آپ اپنے نرم گداز بستر پہ سوئے ہوئے ہیں، بغل میں آپ کی بیوی لیٹی ہوئی ہے، آپ کے بچے بھی آپ کے دائیں بائیں لیٹے ہیں، اچانک نیند کھل گئی 3 بجے، 4 بجے، 2 بجے، 1:30 بجے، فوراً الحمدللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ہمارے ماں باپ پر ویسے ہی رحم فرما جس طرح ان دونوں نے ہمارے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کیا۔ دعا ماں باپ کے لیے کرو میرے بھائیوں، ان کے اگر زندہ ہے تو دنیا کے حساب سے جائز دعائیں، وفات پا چکے تھے، بخشش کی، مغفرت کی، عذاب قبر سے نجات کی، اور میدان محشر میں سکون کی، پرصراط پار کرنے کی، اور چھوڑ کے گیا ہے۔ بہت کچھ دیا ہے آپ کے مرے ہوئے والد محترم نے، آپ کے وفات پائے ہوئے امی جان نے بہت کچھ دیا ہے، اتنا دیا کہ ابھی 20 سال سعودیہ کے اندر کماؤ تب بھی تم نہیں پا سکتے ہو۔ اور صرف والدین ہی کے لیے نہیں، اپنے دادا اور دادی کے لیے بھی دعا کرو، اپنے نانا اور نانی کے لیے بھی دعا کرو، اپنے جتنے والدین میں آتے ہیں، آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، چکر دادا، لکڑ دادا، آپ کی دادی، آپ کی پردادی، آپ کی لکڑ دادی، چلے جاؤ اوپر تک، آپ کا نانا، آپ کی نانی، یہ سب والدین میں ہے میرے بھائیو ساتھیوں، یہ سب والدین میں ہے۔ ربنا اغفر لی ولی والدیا ولی والدی والدیا، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے ابو امی جان کو بخش دے، اور ان کے والدین کو بخش دے، اور ان کے والدین ولی المومنین، اور سارے مومنوں کو بخش دے۔ یہ کام کرو میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں۔ دوسرا کام، ماں باپ کے لیے صدقہ، چاہے وہ زندہ ہو اور چاہے وفات پا چکے ہوں، اپنی حلال کمائی میں سے، اپنی گاڑھی کمائی میں سے کوشش کرو کہ روزانہ یا مہینے میں یا جتنی طاقت، اور ایک بات یاد رکھو، تجربے کی بات کرتا ہوں، جب بھی کوئی بندہ ماں باپ کے نام سے صدقہ کرنے کی کوشش کرتا، اللہ اسے توفیق دیتا۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم 15 دن میں ڈیلی مرغی کھاتے ہیں، ڈیلی بکرا کھاتے ہیں، ڈیلی کوفتہ قورمہ کھاتے ہیں، ڈیلی برگر کھاتے ہیں، ڈیلی یہ آملیٹ بنا کر کے کھاتے ہیں، یا دال چاول ڈیلی کھاتے ہیں، ایک دن ہم کم کھائیں گے، یہ جو پیسہ بچے گا، چاہے وہ زندہ ابو ہوں، چاہے وہ زندہ امی ہوں، چاہے وہ وفات پائی ہوئی امی جان ہو یا وفات پائے ہوئے ابو جان ہو، ان کے لیے 10 روپیہ صدقہ، اور ایسا صدقہ جو دیر تک باقی رہے، کہیں نل لگوا دیں گے، کہیں مسجد بن رہی اس میں دے دیں گے، حلال کمائی میں سے اخلاص نیت کے ساتھ مدرسہ بنا دیں گے، کتاب چھاپ دیں گے، یتیم بچوں کو پال لیں گے، بیواؤں کا سہارا بن لیں گے، قرآن خرید کر کے تقسیم کر دیں گے۔ یہ میرے ابو ہیں، یہ جو آج میں کما رہا ہوں، آج جو میں بول رہا ہوں، یہ ہماری امی جان کا احسان ہے، یہ ہمارے ابو جان کا احسان ہے۔ ماں باپ کے لیے صدقہ کرو۔ بات یہاں آتی ہے جب اس طرح اڑانا ہوتا ہے تو ہم اس میں غربت کا احساس نہیں کرتے، دھڑلے کے ساتھ۔ دن میں میرے بھائیوں کتنی چائے ہوٹل میں پیتے ہو، کتنی بار سموسہ کھاتے ہو، ہر آدمی دیکھ لے، کتنی بار چائے پیتے ہو، کتنی بار سموسہ کھاتے ہو، کتنی مرغیاں مہینے کے اندر گھر کے اندر آتی ہے، کتنی چھوٹی یا بڑی مچھلیاں آتی ہے، کتنے کپڑے مہینے کے اندر خریدتے ہو، کتنے موزے مہینے کے اندر خریدتے ہو، کتنے کریم اور پاؤڈر اور لالی لپسٹک خریدتے ہو۔ دیکھو ٹھیک ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کی نعمت کا اخلاص کے ساتھ اظہار کرو، لیکن ابو بھی تو ہیں، امی تو بھی ہیں، معلوم نہیں کس حالت میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، لیکن صدقہ جاریہ اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ آج سوچا میری بات کو سننے والے عطا رحمان سعیدی اور دوسرے لوگ، آپ نے اپنے مرے ہوئے باپ کے لیے
कितना सदका किया, अपने बच्चों को कितना खिला, इतना कपड़ा खरीद करके बीवी को दे दिया कि अलमारी भरी है, 2 जोड़ा इधर पड़ा है, बच्चियों को इतना कपड़ा खरीद करके दिए, 2 जोड़ा इधर पड़ा थे। अम्मी हमारी बीवी जब मार के जाए, मैं अपनी बीवी की मिसाल खाली देता हूँ, जब मार के जाए बच्ची के लिए ये फराक, साहब के लिए ये सूट, अपने लिए ये जेवर, ये कंगन, ये हार, ये बुंदा बाला, अपने अम्मी को तुमने क्या दिया, अपने अब्बू को तुमने क्या दिया, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो। अल्लाह अपने माँ बाप के लिए सदका करो, अपने माँ बाप के लिए सदका करो। माँ बाप को सवाब पहुंचाने के लिए हलाल कमाई से, कुशादा दिली से, अल्लाह ताला से माँ बाप को सवाब की उम्मीद के लिए सदका करना जायज, उनकी तरफ से उम्रा करो, उनकी तरफ से हज करो, ये जायज है। लेकिन सबसे पैटर्न माँ बाप के लिए दुआ और माँ बाप के लिए सदका। मेरे भाइयों साथियों, आपकी उम्र 40 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, बहुत कमाया, बहुत उड़ाया, बहुत खाया, सोचो कितना अम्मी के लिए सदका तुमने किया है, कितना अब्बू के लिए सदका किया। 1 रुपया अगर तुमने दिया इस नियत से कि मेरी अम्मी अज़ाबे कब्र से बच जाए, हमारे अब्बू अज़ाबे कब्र से बच जाए, अपनी कब्र के अंधेरे कोठरी में जिस तंगी में है अल्लाह ही जानता है या वो जानते, वो बेचारे हमसे कह नहीं सकते, वो हमारे पास लेटर भी नहीं दे सकते, वो हमारे पास मैसेज भी नहीं भेज सकते, कितने बेबाकायदा कुछ भी नहीं बता सकते। लेकिन हमें तो एहसास होना चाहिए, जब हमने रोया बचपन में, हमारे हाथ पैर में मिट्टियां लगी हुई थी, माँ आई मेरे गालों को साफ करके अपने कलेजे से लगा ले। आज अम्मी जान का मालूम नहीं क्या हाल है, अब्बू जान का कब्र में मालूम नहीं क्या हाल है। अब्बू बखील है, अब्बू जिंदा है लेकिन बखील है, कंजूस है, वो सदका जारिया नहीं करते, सदका नहीं करते। हम उनको तालीम दें, उनके लिए सदके जारिया का काम करें, आम सदका करें। क्या इतना हम नहीं कर सकते हैं? आज हिंदुस्तान के अंदर कितनी बेवाएं हैं, कितने यतीम हैं, कितने मदरसे हैं, कितने नादार और बेचारे गरीब लड़के हैं जो दीन की तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन नहीं। क्या हम नहीं कर सकते हैं कि 2000 रुपया महीना देकर किसी एक यतीम को पढ़ा लें, किसी एक बेवा के घर में 50 किलो चावल पहुंचा दें, नियत हो अम्मी को सवाब मिले। अब हाँ क्या करेंगे? तीजा करेंगे, चलिसवा करेंगे, मालूद करेंगे, फातिहा करेंगे, जो गुनाह का काम है माँ बाप के लिए, जिसका कोई सुबह नहीं। सदका इलाही ने हाथ से दे और बाएं हाथ से खबर ना हो, इल्ला ये कि लोगों को सदका और खैरात पर उभार ना हो। तो मेरे भाइयों साथियों, मेरी माँ और बहनों, मैं दर्स को ख़त्म कर रहा हूँ। बातें बहुत है लेकिन वक्त बहुत कम है। अल्लाह ताला से आप दुआ करें अपनी हिदायत के लिए, अपनी मग़फ़िरत के लिए, और माँ बाप के लिए नेक बनें, माँ बाप के लिए सवाब का ज़रिया बनाएं। माँ बाप के अगर जिंदा तो उनकी हिदायत के लिए जरिया बने, उनके सुकून, दुनियावी जायज सुकून और उखरवी सुकून का जरिया बने। उनकी तरफ से उनके लिए आप दुआ करें, उनके लिए उनको सवाब पहुंचाने के लिए हलाल कमाई से सदका तो खैरात करें, और उनके हर मौके, हर आन, हर लम्हा, हर सेकंड उनको उनका ख्याल रखें। लेकिन अगर वो नाफरमानी पर उभार रहे, अल्लाह से दूर करने पर उभार रहे, तो उनकी बात ना माने। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन तो हमें नेक बना, हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और उनके वालिदैन के लिए हमें और हमारी सारे काम सदक़े जारिया बना, हमारे असातिज़े किराम के लिए हमारे सारे नेक अमाल सदक़े जारिया बना। मौला तो हमारी औलाद को हमारे साथ हुस्न सलूक करने वाला बना, मौला तो हमारी ज़ुर्रियत को हमारे साथ हुस्न सलूक करने वाला बना। मौला सारे मुसलमानों को, चाहे वो मर्द हो या औरत, अपने माँ बाप के साथ अच्छे से अच्छा इस्लाम के मिजाज के हिसाब से हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमा। माँ बाप जिंदा है तो उनकी हिदायत का ज़रिया बना, और मौला हमेशा माँ बाप के लिए दुआ करने वाला बना, सदका करने वाला बना, और कबूल फरमा। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा व बारकल्लाहु फीकुम।